صفحہ نمبر 6، دوسرا رکوع سورۃ المؤمنون کا۔ ایک دو آیتوں کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہ یہاں سے کوئی 6 واقعات ہیں دلائل نقلی۔ بعض نبیوں کا نام لیا، بعض کا نام نہیں لیا، ویسے اجمالی طور پر ذکر فرمایا۔ پہلے کل کا پورا رکوع یہ تھا، عقلی دلائل تھے، انسان کی پیدائش کے مراحل، آسمان زمین کی پیدائش، بارش، اس کے ذریعے سے پیدا ہونے والے بعض درختوں کا، کھجور، انگور اور زیتون کا، اور پھر چوپایوں سے حاصل ہونے والے فوائد اور دودھ کا ذکر۔ اب یہ منقول دلائل ہیں، یعنی قصے انبیاء کے، اور یہاں پر یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سب سے زیادہ نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے سورہ ہود میں بیان ہوا ہے، 12ویں پارے میں۔ ویسے تو ان کے نام پر ایک پوری سورت بھی ہے 29ویں پارے میں، اس میں اتنی تفصیل نہیں، اتنی سورہ ہود میں ہے، اور تذکرہ ان کا تو سورہ آراف میں اور مختلف صورتوں میں ہے، انبیاء وغیرہ میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ فقال، انہوں نے ارشاد فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں ہو؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفر کے خلاف، کافروں کے خلاف دعوت دی، جد و جہد کی۔ اس سے پہلے کافر نہیں تھے، شرک ان سے تھوڑا سا پہلے پیدا ہوا، اس شرک کی تردید کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، کہا سرداروں نے جو اس کی قوم میں سے کافر تھے۔ اصل میں ملأ لفظ ہے، مل ان کا معنی پر ہونا، ایسے کھاتے پیتے لوگ، ان کو دیکھ کر صحت کو آدمی کی آنکھیں بھر جائیں اور دل لوگوں کے ان کے دیکھ کر ڈر جائیں، ڈر سے بھر جائیں۔ معززین کہنا چاہیے، لیکن معززین ان کے حوالے سے اللہ کے نزدیک تو معزز نہیں تھے، کافر تھے۔ ہمیشہ انبیاء کا مقابلہ، حق کا مقابلہ وہ عیاش اور کھاتے پیتے اور عیش پرستوں نے کیا، سرداروں نے۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا انسان، یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا ہے کہ تم پر بڑا درجہ حاصل کرے۔ یہ الزام انہوں نے بھی دیا، قوم نوح نے، اور یہ الزام فرعون کا، یہاں حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر آتا ہے، وہاں یہ بات آتی ہے۔ فرعون نے کہا یہ بادشاہی چاہتا ہے مصر کی، اور یہ ہمیں محکوم بنانا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے اتارتا، نبی بنانے ہوتے تو فرشتے بناتا۔ ما سمعنا بہذا، یہ بات ہم نے نہیں سنی، اس بات سے مراد یعنی انسان کا رسول ہونا، اور یہ کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، ساری کائنات کا ایک معبود ہے۔
فی آبائنا الاولین، فی آبائنا اپنے پرانے باپ دادا میں، اپنے پرانے باپ دادا ان میں، ہوا الا رجل، ان ہوا الا نہیں ہے یہ مگر مرد ہے، نہیں ہے مگر یہ مرد پہلے کہا بشر ہے، انسان ہے، وہ تو مرد عورت دونوں ہو سکتے ہیں یا صرف مرد، نہیں ہے یہ مگر ایک مرد ہے، بہی جنہ، بہی جنہ، یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، دیکھو کیسی بات کرتا ہے، ایک خدا ساری کائنات کیسے بنا سکتا ہے، کیسے چلا سکتا ہے، اور فتربصوا به حتی حین، فتربصوا به اس کی انتظار کرو کچھ وقت تک، اس کے انتظار کرو کچھ بس وقت، کبھی عمر جب فوت ہوگا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، کانوں کو یہ ناگوار آواز سننی نہیں پڑے گی، قال رب انصرنی بما کذبون، قال رب انصرنی بما کذبون، عرض کی اے میرے رب میری مدد کر اس لیے کہ مجھے جھٹلا دیا، یہ مدد کی کہ میرے رب میری مدد کر اس لیے کہ مجھے جھٹلا دیا، فأوحینا الیہ، فأوحینا ہم نے الیہ، اس کی طرف وحی بھیجی، ہم نے اس کی طرف وحی ان بھیجی، اصنع الفلک، ان اصنع الفلک، کہ کشتی بنا، کہ کشتی بنا، بأعیننا ووحینا، بأعیننا ووحینا، ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے، ہماری نگرانی میں ہمارے حکم سے، فإذا جاء امرنا، فإذا جاء جب ہمارا فیصلہ عذاب کا آ جائے، جب ہمارا فیصلہ عذاب کا آ جائے، وفارت تنور، وفارت النور، اور روئے زمین ابل پڑے، روئے زمین ابل پڑے، تنور کا معنی روئے زمین، یعنی اتنی کثرت سے بارش ہو کہ جگہ جگہ چشمے ہی چشمے اگ پڑے، جاری ہو جائے، فسلک فیہا، فاسلک فیہا، اس کشتی میں سوار کر دینا، اس کشتی میں سوار کر دینا، من کلن، من کل، ہر قسم سے، ہر قسم سے، زوجین، زوجین، ایک جوڑا، ایک جوڑا، اثنین، اثنین، دو فرد، دو فرد، تو ساری چیزیں جو مخلوق ہے وہ تو اللہ کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں، ما یعلم جنود ربک الا ہو، تو یہ جو کہا جاتا ہے یہ واعظ کے اندر اور ایک سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ خنزیروں کے جوڑے کو تو کشتی نوح میں جگہ مل گئی لیکن کنعان کو نہ ملی، تو خنزیروں کو سوار کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو سانپ بھی اور بچھو بھی اور مینڈک بھی، ان کی نہیں ضرورت، یعنی جن کی ضرورت ہے اتر کر کشتی سے، کوئی ہل چلانے کے لیے، کسی سواری کے لیے، کوئی ضرورت کے مطابق چیزیں جوڑا جوڑا سوار کر لو تاکہ آئندہ ان کی نسل چلے، ساری چیزیں نہیں مراد، وہ اہلکا، اور اپنے تعلق والوں کو، اور اپنے تعلق والوں سے مراد ہے ایمان والے، الا من سبق، الا من سبق، سوائے اس کے کہ پہلے ہو چکا، سوائے اس کے کہ پہلے علیہ القول منہم، علیہ القول، اس کے خلاف فیصلہ ان میں سے، اس کے خلاف فیصلہ ان میں سے، یعنی جو کافر ہیں ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا، عذاب ہوگا، ان کو نہیں بٹھانا، ولا تخاطبنی، ولا تخاطبنی، مجھ سے دعا نہ کرنا، دعا نہ کرنا، فی الذین ظلموا، فی الذین ظلموا، ظالموں کے بارے میں، ظالموں کے بارے میں، انہم مغرقون، انہم مغرقون، وہ یقیناً غرق کیے جائیں گے، یقیناً غرق کیے جائیں گے، ظالموں کافروں کی سفارش نہیں کرنی، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، جب بیٹھ جائے تو، جب بیٹھ جائے تو، وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور تیرے ساتھی بھی کشتی میں، اور تیرے ساتھی بھی، فقل، فقل، یہ کہیں، یہ کہیں، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، حمد و ثنا اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، حمد و ثنا اللہ کی ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات انہوں نے دی، کہا تھا میری مدد کرے ان کے مقابلے میں، فرمایا جب ہم مدد کر دیں تو ہمارا شکر ادا کرو، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور یہ دعا کریں اے رب مجھے برکت والا اتارنا، ہم مجھے برکت والے اتارنے کے ساتھ اتار، اے رب مجھے برکت والے اتارنے کے ساتھ اتار، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تو اچھا اتارنے والا ہے، تو اچھا اتارنے والا اس ہے، منزلین کا معنی اتارنے والا بھی ہے انزلنے کے لیے، اور دوسرا معنی میزبان بھی ہوتا ہے، منزل میزبان، ان فی ذلک لآیات، ان فی ذلک اس میں عبرتیں ہیں، بے شک اس میں عبرت ہے، نوح علیہ السلام کے واقعے میں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، یقیناً ہم آزمانے والے ہیں، یقیناً ہم آزمانے والے ہیں، امتحان لینے والے ہیں، بس
یہ یہاں تک نوح علیہ السلام کا ہو گیا. آگے اور قوم ہے پہلے یہاں ہی بس کرتے ہیں. تو میں نے چند دن پہلے آپ کو سنایا تھا, میں دوبارہ آپ سے پوچھ لوں تاکہ بات تازہ ہو جائے. نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ بولو سارے. 82-85. اور کتنی مدت واز کیا انہوں نے؟ 950 سال. ہاں یہ تو قرآن میں ہے نا, لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما, 950 سال پہلے تھی. لیکن وہ میری بات آپ کو یاد نہیں رہی, یاد بھی 1500 رکھنی سال. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے یہ کہنا کہ ان پر ایمان اتنے لوگ لائے, ایک ہے یہ کہنا کہ کشتی میں کتنے لوگ تھے. یہ دونوں ایک بات نہیں ہے. 950 سال جو نوح علیہ السلام نے واز کیا, مجاہدہ کیا, جد و جہد کی, تو اس 950 سال میں کوئی مومن فوت نہیں ہوا کہ وہی تھے جو بس آخر میں کشتی میں بیٹھے, اس سے پہلے کوئی فوت نہیں ہوا. 950 سال بہت بڑی عمر ہوتی ہے نا. یہاں میرے 45 سال ہوئے, سینکڑوں لوگ اس محلے کے فوت ہوئے. تو 950 سال میں ذرا توجہ کی بات ہے. ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 80-84 آدمی, 80-82 آدمی, تو یہ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کشتی میں اتنے لوگ تھے مومن. لیکن یہ کہنا کہ پہلے دن سے 950 سال میں صرف 80-82, یہ اور بات ہے. تو بھئی اتنی مدت کیا مومنوں کے لیے موت نہیں تھی؟ کوئی مومن فوت نہیں ہوا 950 سال میں. تو یہ نہیں ہے کہ ان پر ایمان 80-82 لائے, کشتی میں کہہ سکتے ہیں, مفسرین نے لکھا. تو یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. سب مومنوں کو پتہ نہیں ہے کتنے تھے. کم از کم 100 سال بہت بڑی چیز ہوتی ہے. 950 سال اگر انہوں نے جد و جہد کی, محنت کی, تو 8-10 ہزار تو مومن ہونے چاہیے. 100 سال میں 1000 مومن اگر فوت ہوئے, تو یہ دو باتیں الگ ہیں کہ نہیں؟ اچھا, کیا فرمایا؟ پہلی قوموں کی عمریں بھی تو لمبی تھی. ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, عمریں لمبی ہوتی تھیں, لیکن پھر بھی جو ہے نا, وہ سارے مومن اس دن تک زندہ تو نہیں رہے نا, طوفان تک کئی فوت ہوئے ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, یقیناً ہم نے حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. فقال, انہوں نے فرمایا, یا قوم اعبدوا اللہ, یا قوم اعبدوا, اے میری قوم, ایک اللہ کی عبادت اے کرو. میری قوم, ما لکم من الہ غیرہ, ما لکم من الہ, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہماری اس کے سوا کوئی افلا معبود تتقون, افلا کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے؟ کیا تم اللہ کی نافرمانی فقال الملأ, قال الملأ, کہا سرداروں نے, کہا سرداروں نے, الذین کفروا من قوم, الذین جو کفروا اس کی قوم میں سے کافر تھے, جو اس کی قوم میں سے کافر ما ھذا, ما ھذا, نہیں ہے یہ, نہیں ہے یہ, الا بشر مثلکم, الا بشر, مگر تمہارے جیسا انسان. مگر تمہارے جیسے انسان. اب یہاں چھوٹی سی بات ذرا حوصلے کے ساتھ, کہ بشریت اور نبوت میں جیسے آگ پانی کہتے ہیں نا, آگ پانی اکٹھے نہیں ہوتے, تو بشریت اور نبوت میں تضاد جو ہے کہ یہ دونوں جمع نہیں ہوتے. یہ نوح علیہ السلام کی زمانے سے شروع ہے کہ کہتے جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. آگے کہا نا فرشتے اتارتا اللہ تعالیٰ, تو نوری ہونا چاہیے, فرشتہ ہونا چاہیے, انسان نبی نہیں ہو سکتا. یہ اس وقت سے بات چلی ہے اور آج بھی ہے. فرق یہ ہے کہ نبیوں کو جو دیکھتے تھے کہ پیدا ہوا, بچپن, جوانی, نبوت ملی, تو وہ تو دیکھتے تھے کہ انسان ہے, ماں باپ سے پیدا ہوا, کھاتا پیتا ہے, بیمار ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, تو وہ انسان مانتے تھے, نبی نہیں مانتے تھے. یہ نبی نہیں ہو سکتا. اور جو معتقدین ہیں تو وہ غلو کر کے کہتے ہیں نبی تو ہیں, انسان نہیں. کہتے ہیں جی بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا ہے جی.
بشر کی کیا مجال ہے عرش سے جائے؟ تو بھائی فضا میں اڑنا یا آسمان کو آنا جانا فرشتوں کا تو معمول ہے، وہ تو کوئی الگ بات ہے نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ بشر ہو کر سدرۃ المنتہا سے آگے جائے، معجزہ تو تبھی بنتا ہے۔ فرشتے تو چلتے پھرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے اندر۔ تو کسی نے اس کا جواب دیا کہ بشر ہو کہ عرشاں تے جائے محمد، ملک ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ جبریل رہ گیا رستے میں، اور جو انسان کامل تھا وہ آگے چلا گیا۔ تو ایک تفسیر ماجدی ایک ہے، انہوں نے مولانا عبد الماجد صاحب نے انگلش میں بھی لکھی ہے تفسیر، اردو میں بھی لکھی، دو ہے۔ تو میں تو اردو والی کسی جگہ اس میں یہ لفظ پڑھ کر مجھے بڑا اچھا لگا کہ یعنی انسان ماننے میں بھی حد سے گزر جاتا ہے، انکار میں بھی، یعنی ماننے پہ آئے تو پتھروں کو خدا مان لیتا ہے، اور انکار پہ آئے تو انسان کو نبی ماننے سے منکر ہو جاتا ہے۔ تو وہ لفظ انہوں نے لکھا ہے کہ حجریت کو الوہیت کے منافی نہیں سمجھتے، بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے ہیں۔ حجریت، حجر پتھر کہ یعنی پتھروں کو خدا مان لیتے ہیں، لیکن انسان تو خلق تمام کائنات کا مخدوم ہے، اس کو نبی ماننے سے تیار نہیں ہوتا، انکار پہ آتے ہیں پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے تم سے درجہ حاصل کرنا۔ یہی بات حضور کو بھی مکے والوں نے کہا تھا کہ اگر بادشاہی چاہتے ہو ہم آپ کو تا حیات بادشاہ بناتے ہیں، رشتہ چاہتے ہو آپ بتائیں ہم کوشش کر کے وہی رشتہ آپ کو حاصل کر کے دیں گے، دولت چاہتے ہو ہم جمع کر کے سب سے زیادہ مالدار بنا دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے پیشکش کی تھی، یہ تم سے بڑا بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے اتارتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا، ہم نے یہ بات نہیں سنی، فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اپنے پرانے باپ دادا میں۔ اصل میں انسان، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پر فرشتے بستے تو ہم فرشتے نبی بناتے۔ انسانوں کے لیے انسان ہی نبی کا کام صرف بات سنانا نہیں، اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ تو اگر فرشتہ نبی ہوتا، نہ وہ کھاتا نہ سوتا نہ شادی کرتا نہ اولاد ہوتی اس کی، تو یہ کس سے انسان سیکھتے؟ تو انسان ہی ہونا چاہیے تاکہ اس سے سیکھ سکیں آرام سے۔ ان هو الا رجل، نہیں ہے یہ مگر مرد ہے، یہی جنت، یہ مجنون ہے، فتربصوا به، اس کی انتظار کرو، حتی حین، کچھ وقت تک۔ آپ کو بھی یہی کہتے تھے فوت ہو جائے گا تو ہماری جان چھوٹے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے تو نہیں پیدا کیا، آپ فوت ہوئے تو یہ بھی فوت ہوں گے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، دعا کی اے رب میری مدد کر اس لیے کہ مجھے جھٹلا دیا۔ اوحینا، دیکھو نا اللہ کے جتنے بڑے رسول اور قربانیاں دینے والے، دشمنوں کے مقابلے میں مدد کس سے مانگی بھائی؟ انصرنی بما کذبون، فاوحینا الیہ، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، ان اصنع الفلک، کشتی بنا، بأعیننا ووحینا، ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے، فإذا جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آ جائے، وفارت النور، اور روئے زمین پانی سے جوش مارے، چشمے اوپر پڑے، فصل فیہا، اس کشتی میں داخل کر، من کل، ہر مخلوق سے، یعنی جو ضرورت والی، زوجین، ایک جوڑا، اثنین، دو فرد، زوجین ایک جوڑے کو کہتے ہیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے تعلق والوں، اپنے بیٹے کو کہا تھا نا ان ابنی من اہلی،
میرا بیٹا میرے اہل سے، اللہ نے فرمایا لیس من اہلی، یہ آپ کی اہل میں سے نہیں، بیٹے کو کہا۔ تو اہل سے مراد مومن ہے، جو تیری بات کو ماننے والا۔ الا من سبق علیہ القول منہ، إلا من سبق عليه مگر جس کے خلاف عذاب کی بات ہو گئی ان میں سے، مگر جس کے خلاف عذاب کی بات ہوگی ان میں سے، کافر ہیں مشرک۔ ولا تخاطبنی، ولا مجھ سے تخاطبنی، دعا نہ کرنا، مجھ سے دعا نہ فی کرنا، الذین ظلموا، فی الذین ظلموا، ظالموں کے بارے میں، ظالموں کے بارے میں، انہم مغرقون، انہم وہ مغرقون، یقیناً غرق کیے جائیں گے۔ یقیناً غرق عام ظالموں کی بات تو سورہ ہود میں بیٹے کے بارے میں دعا کی، فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا حل نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں دعا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم فاذا استویت انت ومن معک، فإذا استويت أنت جب ومن بیٹھ جائیں آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی، جب بیٹھ جائے آپ بھی اور آپ کے علی ساتھ الفلک، علی الفلک، کشتی میں، کشتی میں، فقل، فقل، تو یہ کہیں، تو یہ کہ یعنی شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، خدائی صفات اس اللہ کے لیے ثابت ہیں، خدائی صفات اس اللہ کی ہے، نجانا من القوم الظالمین، نجانا من جس نے القوم ہمیں ظالم قوم سے نجات جس دی۔ نے ہمیں ظالم قوم سے نجات نجات کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ قل الحمد وقل، وقل، اور یہ بھی دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں، رب انزلنی منزلا مبارک، رب انزلنی منزلا اے مبارکا، میرے رب مجھے اتار برکت والا اتارنا، اے میرے رب مجھے اتار برکت والا وانت اتارنا، خیر المنزلین، انت خیر المنزلین، آپ اچھے اتارنے والے ہیں، آپ اچھے اتارنے یا والے، اچھے میزبان ہیں۔ کسی نئے گھر میں آدمی داخل ہو یا ویسے بھی کسی گھر میں دعوت وغیرہ میں جائے ملاقات کے لیے، تو یہ کہنا مناسب ہے۔ میں جب پہلے حج میں گیا تھا 87 میں، تو جدے کے اوپر PIA کا جہاز اتر رہا تھا، تو اس میں بہترین آواز میں کسی قاری کی تلاوت تھی، ٹیپ کی ہوئی، یہ آئے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر بڑا مجھے مزہ آیا، یہ ہے کلی، اور بڑی خوش آوازی سے۔ اچھا انت ان فی ذلک لآیات، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں دلائل ہیں، بے شک اس میں دلائل وَإِن ہیں، كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ان کننا لمبتلین، یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔